اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول کے سبق نمبر 18A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ تو اس کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور گرامر میں آج ہم کچھ نیا ٹاپک ایک شروع کریں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو سب سے پہلے قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اس کو پروف کرنے کے لیے ہم ایک آیہ مبارکہ اور دو احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ آیت پڑھیں گے۔ سورہ قمر میں اللہ پاک نے 4 دفعہ یہ آیت نازل فرمائی۔ تو آیت کیا ہے، اس کی تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ علیہ۔ ترجمہ: اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واو کا مطلب ہے اور، لا ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ کسی حرف کے ساتھ آتا ہے، جیسے قد کا مطلب ہے تحقیق، اور جب لا آتا ہے تو وہ البتہ کا معنی دیتا ہے۔ تو وَلَقَدْ کا مطلب ہو گیا اور البتہ تحقیق۔ یسر نا، یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، یسر اور نا۔ یسر کا مطلب ہے آسانی، اور نا ہم اسم ضمائر میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو یسر نا کا مطلب ہے آسان کیا ہم نے۔ یسر آسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اسر جو ہے وہ مشکل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑی جو فائن قسم کی اردو ہوتی ہے، اس میں اسر کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس کا اپوزٹ ہے یسر۔ اور یسر نا کا مطلب ہے ہم نے آسان کیا۔ القرآن یہ ناؤن ہے۔ قرآن ہم سارے جانتے ہیں کہ ہم قرآن کس کتاب کو کہتے ہیں۔ تو لفظی معنی جو ہے نا اس کا، وہ یہ ہے کہ بہت پڑھا جانے والا، بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ تو یہ بالکل اسی طرح جس طرح رحمان ہم نے پڑھا تھا کہ رحمان کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو یہ قرآن کا مطلب ہے بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔ تو یہ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو کہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور آج تک سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے۔ تو یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں یہ بات شامل کی گئی ہے۔ اور لز ذکر، لی کا مطلب ہے لیے، اور از ذکر کا مطلب ہے ذکر۔ تو ذکر ذاکرہ ہم نے پورا اس کا ٹیبل وغیرہ پڑھا، تو اس کا جو آخر میں مصدر ہوتا ہے، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس کا مصدر ہے ذکر۔ تو ذکر کے لیے، اب ذکر میں دو چیزیں آتی ہیں، ذکر میں یاد کرنا بھی شامل ہے، اور سمجھنا اور سمجھ کر اس سے نصیحت اخذ کرنا، یہ بھی ذکر کا حصہ ہے۔ تو اب ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ تو ہم ثابت کر چکے ہیں آپ کے سامنے، کہ 20 بھی نہیں بلکہ 17 گھنٹے میں ہم نماز اور تھوڑی سی گرامر اگر سیکھ لیں تو قرآن کریم کے آدھے 50% الفاظ جو ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے۔ اسی طرح حفظ کرنے کے لیے آسان ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اتنے زیادہ تعداد میں ایک اتنی بڑی کتاب کے لفظ بلفظ یاد کیا ہوا لوگ موجود ہیں، ہر زمانے میں موجود ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ تو حفاظ کرام جو ہیں وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے کتنا آسان ہے۔ تو یاد کرنے کے لیے آسان کی جو ثبوت ہے وہ مل گیا آپ کو حفاظ کرام کی موجودگی سے، کہ انہوں نے آج تک کوئی اور کتاب
اتنی موٹی اتنی ضخیم کتاب لفظ بلفظ یاد نہیں کر سکے لوگ، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں جتنی قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں۔ اور سمجھنے کے لیے آسان ہے، کیونکہ ہم نے کچھ ہی تھوڑا سا ٹائم دے کر اپنی مصروفیت والی زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم دے کے آدھا قرآن سیکھ لیا الحمدللہ۔ اچھا، اب ہم مطالعے کے بعد جب اسباق دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ قرآن ذکر کے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے آسان کیا، اور نیت ہونی چاہیے اور پلان بنانا چاہیے کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس سے نصیحت اخذ کریں گے تاکہ ذکر کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اور اگر کوئی کہے کہ قرآن مشکل ہے تو آپ کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے، اس آیت کا جو کہ قرآن کریم میں 4 دفعہ آئی ہے، اس کا انکار ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ تو بات کہنی نہیں چاہیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آسان تو ہے لیکن خود بخود نہیں آئے۔ اگر آپ دیکھیں جو سب سے آسان کام ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو پیدل چلنا کتنا آسان کام ہے، لیکن بچہ ایسا تو نہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ خود بخود چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑی محنت لگاتا ہے، اور اس کے بعد وہ خود چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح باقی جیسے ابھی ہم اردو پڑھتے ہیں، تو اردو پڑھنا اب ہمارے لیے کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، لیکن شروع میں جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ خود بخود تو نہیں اس کو اردو آ جاتی، اس کو کچھ وقت لگانا پڑتا ہے، کچھ محنت لگانی پڑتی ہے۔ تو قرآن کے لیے بھی محنت لگانی پڑے گی، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے چلنا شروع کرنا ہے۔ تو ہماری طرف سے یہی آسان ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن ہمارے لیے بھی آسان ہے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کہا کہ قرآن سے ذکر بھی کرو، اور قرآن سے لوگوں کو انذار اور تبشیر بھی کرو، یعنی کہ لوگوں کو ڈراؤ بھی قرآن کے ذریعے سے، اور لوگوں کو خوشخبری بھی دو قرآن کے ذریعے سے۔ تو اگر ہم کسی کو تبلیغ جو ہے وہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ تبلیغ ہمارا ایک زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اب ہمارے اوپر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو تبلیغ کی دعوت ہے، پیغام پہنچانے کی دعوت ہے، یہ ہم سب امتیوں کے اوپر فرض ہے، یہ فرض کفایہ کے طور پر ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو وہ پیغام اگر ہم وہ نصیحت قرآن کے ذریعے سے کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ افیکٹو ہوگی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں اگر ہم نصیحت کریں گے تو وہ اور زیادہ افیکٹو ہوگی، اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا بھی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اچھی طرح سیکھیں، تاکہ اس کا انداز بیان، اس کی آیات جن کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دینی ہے یا لوگوں کو ڈرانا ہے، تو وہ ہمیں سب یاد ہو جائیں، اور ہم اس کو اپنے لیے اور دوسروں کی نصیحت کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو اس سارا بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک بخاری کی ایک آیت ہے، بخاری کی ایک حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو خیرکم، خیر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ۔ الصلاۃ خیر من النوم میں ہم نے پہلی دفعہ پڑھا تھا کہ خیر کا مطلب ہے بہتر، اور کم ضمائر میں ہم نے پڑھا تھا کم کا مطلب ہے تم سب۔ تو خیرکم، تم سب میں سے، من
بھی ہم پڑھ چکے ہیں. من کا مطلب ہے کون یا جو. تو ہم نے پڑھا تھا من ربو کا، جب من شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون، اور جب من جملے کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو. تو یہاں پہ جملے کے درمیان میں ہے تو یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا جو. تعلم القرآن، تعلم کا مطلب ہے سیکھنا، اور علامہ کا مطلب ہے سکھانا. تو یہ ایک نشانی ہے کہ قرآن کریم عربی جو ہے وہ کتنی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک لفظ کے ایڈ ہونے سے پورا جو لفظ کا مطلب ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. تعلمہ کا مطلب ہے سیکھا، اور علامہ کا مطلب ہے سکھایا. اب یہ دونوں مکس اپ ہو جاتے ہیں، کنفیوزنگ ہیں. تو ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم یہی حدیث یاد رکھیں گے. خیرکم من تعلم القرآن کا مطلب ہے قرآن سیکھے، وعلمہ میں علامہ کا مطلب ہے سکھائے. تو تعلمہ سیکھا اور علامہ سکھایا، اور علامہ کا مطلب ہے اس کو سکھایا. تو اس سے اس کا مطلب یہ بنا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. اب اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے ابھی تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی، اور اسی طرح اس وقت زمین کے اوپر مختلف مضامین کی نہ جانے کتنی کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بہترین کلاس قرآن کی کلاس. اور دوسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ نوٹ کریں کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو قرآن سکھاتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے وہ بہترین ہے، بلکہ یہاں پہ پہلے سیکھنے والے کا ذکر ہے، طالب علم کا ذکر پہلے ہے، اور یہ خصوصی اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا. اور دوسرا اس میں یہ بھی یہاں سے نکال سکتے ہیں سبق کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا. تو قرآن سیکھنا جو ہے یہ ایک ایسا کوئی نہیں ہو سکتا، ایسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن مکمل سیکھ لیں کسی وقت. تو ہر شخص کو پوری زندگی ہر وقت قرآن سیکھتے رہنا چاہیے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہترین شخص وہ نہیں ہے جو کہ قرآن سیکھے، صرف سیکھے اور اس کے بعد خاموش ہو جائے، بلکہ یعنی کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا سورہ اسر میں، وہاں پہ جتنی بھی باتیں تھیں ان میں وا تھا. وا کا مطلب ہے اور، یعنی کہ دونوں خصوصیات موجود ہوں، چاروں خصوصیات موجود ہوں. اسی طرح یہاں پہ بھی دونوں خصوصیات موجود ہوں گی تو وہ بہترین شخص قرار پائے گا. تو قرآن سیکھنا ہے اور پھر باقی لوگوں کو سکھانا ہے، یعنی کہ تبلیغ کرنی. تو اس لیے اپنے آپ کو سیکھنے تک محدود نہیں رکھنا، اسی وقت نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہر سبق کے آخر میں یہ ایک سلائیڈ خاص طور پہ ایڈ کی جاتی ہے کہ جو کچھ آج آپ نے سیکھا اس کو اوروں کو سکھائیں. تو جو شخص قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ بہترین لوگوں میں شامل ہو جائے، صاحب قرآن میں شامل ہو جائے. قیامت والے دن ہم لوگوں کا نام تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی اور بہت بڑا کرم ہوگا ہمارے اوپر. تو صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں سیکھنا بلکہ فہم قرآن سیکھنا ہے. تو سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس قرآن دیکھ کر پڑھنا آ جائے آپ کو، بلکہ قرآن جب پڑھا جائے یا جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کی سمجھ بھی ہو، اور قرآن میں غور کیسے کرنا ہے یہ بھی سیکھنا، یہ بھی ایک فن ہے. تو کہ قرآن کی آیت میں سے اسباق کیسے نکالنے ہیں، اور یہ پریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے. تو نیت اور پوری کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کریمہ اس حدیث مبارکہ کو پڑھیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قرآن کو مثالوں سے یاد رکھیں گے. تو مثالوں سے یاد رکھیں تو میں نہیں جلدی یاد ہوتے ہیں، جلدی یاد آتے ہیں، اور ایک دوسرے کا میں نہیں ایک دوسرے کو نہیں جاتا. جیسے ان کا مطلب ہے اگر، اور انشاءاللہ سے یاد رکھا جائے تو یہ میں نہیں کبھی آپ کو بھولے گا نہیں. اسی طرح ان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا بے شک، اور ان اللہ مع الصابرین ہم نے پڑھا تھا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اب جو تیسری جو آج کی آخری جو ٹکڑا جو ہم نے پڑھنا ہے آج، وہ ایک حدیث ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ساروں نے سنی ہوگی.
یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ مسلم بخاری اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو پہلی حدیث کے طور پہ شامل کیا اپنے ٹیکسٹ میں. تو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے انما. اب یہ انما ملتا جلتا ہے ان اور انا سے. ہم نے اس کے علاوہ پڑھا تھا ان بھی پڑھا تھا، اور اشہدو انا بھی پڑھا تھا، اور اشہدو ان اللہ بھی پڑھا تھا. تو ان اور اللہ، انا. تو یہ چار لفظ ہم نے پڑھے تھے، یہ پانچواں ہے انہی سے ملتا جلتا. انما کا مطلب ہے بس، یعنی کہ صرف. تو یہ اس کو نا اردو میں ٹرانسلیٹ ہم نہیں کر سکتے. یہاں پہ جس طرح یہاں پہ مختلف آپ نے پڑھا ہوگا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا اعمال نیتیں ہیں. یہ جو لفظ ہے انما، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال بس ہیں ہی صرف نیت، جو نیت ہے آپ کی وہی عمل ہے. تو انما کا مطلب یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے بس یا صرف، لیکن اردو میں اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، اس کو سمجھا جا سکتا ہے صرف. تو یہاں سے آپ نے اسی حدیث سے ہم یاد رکھیں گے انما. انما کا مطلب ہے بس. اچھا، الاعمال یہ جمع ہے. ال تو آیا اس کو مخصوص کرنے کے لیے، اور اعمال جمع ہے عمل کی. اور اسی طرح نیت کی جمع ہے نیات، اور بن نیات کا مطلب ہے نیتوں پر. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال جو ہے نا وہ نیتوں پر ہی ہیں. تو جو آپ کی نیت ہے، آپ کا عمل جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کی نیت ہی طے کرے گی. مثال کے طور پر، اگر آپ کی نیت یہ ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے، آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کام سے میں دو فائدے حاصل کر لوں، چلو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، میری نیک نامی بھی ہو جائے. یعنی کہ اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، اور پیسے دیتے وقت آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ چلو اگلا بندہ بھی میرے سے امپریس ہو جائے گا، یا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا سخی ہوں، اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو یہ تو اس طرح نہیں ہونے والا. جو آپ کی نیت ہے وہ آپ کے عمل کے ویٹیج کا فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا فیصلہ تین لوگوں کا ہوگا. سب سے پہلے جب قیامت برپا ہوگی، لوگ حاضر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو جائیں گے. تو جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے تین لوگ لائے جائیں گے. اور یہ تین لوگ کون ہوں گے؟ ان میں سے ایک سخی ہوگا، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا بہت زیادہ. ایک شہید ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی ہوگی. اور ایک قرآن کا قاری ہوگا جو کہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو دیکھ کر تو حکم دیں گے کہ ان تینوں کو جہنم میں ڈال دو. استغفر اللہ. تو جب جو سخی ہوگا وہ کہے گا یا اللہ، میں تو پوری زندگی اپنا سارا مال جو ہے وہ لوگوں پر لگاتا رہا، تیری لوگوں کے اوپر خرچ کرتا رہا، جو کچھ تو نے مجھے دیا میں نے اس میں سے خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری نیت جو تھی نا وہ یہ نہیں تھی کہ میں خوش ہوں، یا مجھے خوش کرنے کی نیت سے تم نے یہ سارا کچھ نہیں کیا، بلکہ تم نے دکھاوے کی نیت سے کیا. تم نے اس نیت سے کیا کہ لوگ کہیں کہ یار یہ دیکھو کتنا سخی ہے. تو یہ تو تمہیں دنیا میں مل چکا، یہ ہو چکا دنیا میں. اب آخرت کے دن میں اس میں سے کوئی تمہارے فائدے کے لیے کچھ نہیں بچا. تو یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو کہ کسی قسم کا بھی راشن تقسیم کرتے ہوئے، یا کچھ بھی جو بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی تصویریں کھینچ کے پھر آج کل سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں، یا تو ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اس کی اتنی ورتھ ہے کہ اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اس طرح دو، دائیں ہاتھ سے اس طرح دو کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اچھا، دوسرا جو ہے وہ شہید
جب اس کو بھی یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان، جوانی میں میں نے اپنی جان قربان کر دی تیرے دین کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جو اپنی جان دی وہ اس لیے دی کہ تم جو بھی جنگ کرتے تھے یا لڑتے تھے وہ اس لیے لڑتے تھے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور لوگ تمہیں بہادر کہتے رہے، اور تم جب مر گئے تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا بڑا چرچا تھا، لیکن تمہاری نیت میں کوئی یہ چیز نہیں تھی کہ تم مجھے راضی کرو یا میرے لیے لڑ رہے ہو یہ۔ تو اس طرح جو کچھ تمہیں اجر ملنا تھا اس کا وہ تمہیں دنیا میں مل چکا، تمہارے مرنے کے بعد بڑے نام بنا، تمہارے نام پہ ایک روڈ بھی انہوں نے منسوب کر دی، اور ایک محلہ بھی تمہارے نام پہ منسوب کر دیا، لیکن آخرت میں تمہارے عمل میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ اور تیسرا شخص جو ہوگا وہ قرآن کا قاری ہوگا، تو اس کو جب دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ سنایا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں پوری زندگی تیری کتاب پڑھتا اور پڑھاتا رہا۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ تمہارا جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ دیکھو قرآن کا کتنا اچھا قاری ہے، یا قرآن کتنا اچھا سمجھتا ہے یہ، اور کتنا اچھا بیان کرتا ہے یہ۔ اس میں سے ذرا بھی اس لیے اس میں سے اس نیت میں، تمہاری نیت میں یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے، اور اس طرح اسے بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ کس طرح اعمال کا فیصلہ نیتوں کے حساب سے ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کریں ہم اس کو پیورلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کر دیں اپنی جو بھی، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کسی قسم کی کوئی چیز، کوئی لالچ، کوئی شہرت، کوئی نمود و نمائش کا کچھ کوئی بھی پہلو اس میں شامل نہ ہو۔ تو ایسے عمل جس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کے ساتھ ساتھ کسی اور کو دکھانے کے لیے بھی ہو، تو ایسی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں ڈاکٹر اسرار، وہ عام طور پہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ عام طور پہ نماز میں اگر 5 سیکنڈ کا سجدہ کرتے ہیں، اور کسی وقت کوئی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ نے 5 کی بجائے 7 سیکنڈ کا یا 8 سیکنڈ کا سجدہ کر دیا، اس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں آہستہ آہستہ یا میں کتنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہوں، تو وہ جو آپ نے 3 سیکنڈ بڑھا دیے یہ شرک کر دیا۔ آپ نے وہ اس بندے کو دکھانے کے لیے ایک کام کر دیا جو کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ بڑی سینسٹیو سی بات ہے اور بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ تو یہ حدیث سنتے ہی ہم سب کو سب سے پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ پلان بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، تاکہ خود سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث کے مصداق بن جائیں، کہ بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ قرآن خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اور اس میں ہم کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش یا کوئی اپنی تعریف یا کوئی اپنا مشہور ہونے کے لیے یا اپنی اس کے لیے نہیں یہ کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور یہ اتنا بڑا فیلڈ ہے، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ شاید 1.5 ارب مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، اور ان میں سے بھی 90% مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اور ان کے علاوہ، ان 1.5 ارب کے علاوہ 5.5 ارب وہ ہیں جو کہ قرآن کو کتاب مانتے ہی نہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنے جو 90% مسلمان جن کو قرآن نہیں سمجھ آتا ان کو بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی، اور پھر جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے بھی قرآن کے پیغام کو بہترین طریقے سے پیش کرنا، تو تاکہ یہ جو اللہ کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے کا جو ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر سکیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس حدیث کو پڑھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ انا اور انا ما اگر ان کو شامل کر لیں، یہ تو
یہ قرآن کریم میں تقریباً 2000 سے زائد دفعہ آئے ہیں یہ سارے الفاظ. ٹھیک ہے جی، آج کا سبق ہمارا یہاں پہ ختم ہوا. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ہم گرامر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 18 بی. آج کا سبق بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو آج ہم پڑھیں گے فاعل، مفعول اور فعل. تو جتنے افعال ہم نے پڑھے تھے، ہم نے اس سبق اس کورس میں 11 افعال پڑھے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ سارے جو ہے نا یہ فعل ہیں. فعل میں ہم نے پڑھا تھا فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. لیکن یہ جتنے افعال ہیں ان میں سے نا 3 اسم بھی نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اردو میں گرامر جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اسم فاعل کیا ہوتا ہے. مائکس آن ہے ساروں کے؟ جی، فائل کرنے والے کو کہتے ہیں سبجیکٹ، جو ہوتا ہے سبجیکٹ. ہاں جی. تو سبجیکٹ نہ استعمال کریں، بس جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی فاعل. جی بالکل. اچھا. مفعول جس پر کام کیا جائے. جس پر کام کیا جائے. اور فعل یا مصدر، ہم اردو میں ہم اسم مصدر استعمال کرتے ہیں لفظ. جی، جو کام کا جو نام کام ہوتا ہے. مطلب جو کام ہوا. جی. نہیں، کام ہوا نہیں، جو کام کا نام ہے اس کو کہتے ہیں مصدر. تو یہ 3 جو ہے نا یہ یاد رکھیں کہ یہ 3 اسم ہے. ٹھیک ہے. تو اسم فاعل ہے، یعنی کہ جو کام کرنے والا ہے اس کا نام ہے فاعل. اچھا. پھر جو اسم مفعول ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ ہے مفعول. اور اسم فعل یا اسم مصدر ہے، وہ ہے اسم مصدر ہے کام کرنے کا نام. تو اب ہم آج ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے. تو ٹی پی آئی کے اشارے ہم سیکھ رہے تھے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم اشارے کرتے ہیں ماضی کے لیے تو ہم سینے کے لیول پہ اشارے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس طرح اشارے ہم نے سیکھے تھے. پھر جب ہم مضارع کے لیے اشارے کرتے ہیں تو ہم آنکھ کے لیول پہ اشارے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اشارے تھے. امر کے لیے یہ اشارہ تھا اور نہیں کے لیے یہ اشارہ تھا. ٹھیک ہے. آج ہم سیکھیں گے اشارہ فاعل کے لیے. تو فاعل کا اشارہ اس طرح آپ کریں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ ایسے سمجھیں کہ کوئی بندہ ہے جس کو آپ کچھ دے رہے ہیں، تو دینے والا جو ہے وہ اس طرح اشارہ آئے گا جس طرح آپ کوئی چیز دے رہے ہیں کسی کو، نیچے کسی کا ہاتھ ہے اور اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں. تو یہ ہے فاعل. یہ اشارہ ہے مفعول کا، یعنی کہ لینے والا، جس کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہے وہ لینے والا ہے. تو یہ ہے مفعول کا اشارہ. اور مصدر جو ہے نا یا کام جو ہو رہا ہے اس کے لیے اشارہ یہ ہے، یعنی کہ جس طرح کوئی کام ہوا کہ کوئی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ آ گئی. فاعل، مفعول، فعل. فاعل، مفعول اور فعل. اچھا. یہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ شروع ہوگا. تو یہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. فعلہ کا پورا ٹیبل یہاں تک پڑھ لیا. یہ 4 باب ہم نے پڑھے تھے. اور آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ کیسے ثلاثی مجرد جو فعل ہوگا جس کے 3 لفظ ہیں، اس سے آپ فاعل، مفعول اور مصدر کیسے بنائیں گے. تو اگر غور کریں تو یہ سانچہ ہم نے پڑھا تھا فعلہ کا. فا، عین، لام. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے اور لام کا. تو سب سے پہلے آئیں اس سے سیکھتے ہیں کہ فاعل کیسے بنایا جائے. تو جب ہم فعلہ کو فاعلن میں کنورٹ کریں گے تو کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ الف لگا ہے. الف کہاں پہ لگا ہے؟ شاباش، ویری گڈ. فے کے بعد. فا کلمے کے بعد الف لگا ہے. تو اب جتنے بھی ہم مصدر، اور دوسری تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ عین کلمے کے نیچے زیر آ گئی ہے اور لام کلمے کے اوپر ڈبل پیش ہوگی. تو اس طرح یہ فعلہ سے بنا فاعلن. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سب کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ فعلہ سے فاعلن کیسے بنا. تو اب اگر آپ کو میں کہوں کہ جعل سے
فائل بنائیں تو کیا بنائیں گے آپ؟ جائل جائلن جائلن. جائل. اشارہ کریں ساتھ. جعل سے جائل جائلن. جائلن اس کے بعد ہے جی فاتحہ سے فاتحن فاتحون. فاتحون. الحمدللہ. ناصرہ سے ناصرون. ناصرن ناصرن. ذاکرہ سے ذاکر ذاکرن ذاکرن. آبادہ سے عابدون. عابدن خالقہ سے خالقون. خالقن خالقن. داربہ سے داربون. داربن داربن. سامیہ سے سامعون. سامعن سامعون. عالمہ سے عالم عالمن عالمون. اور عاملہ سے عاملون. عاملن عاملون. کتنا آسان ہے دیکھیں. تو اس طرح سارے ہم فائل بنا لیں گے. تو فعل سے فائل بنانا اتنا ہی آسان ہے جتنا بھی یہ 1/3 ہمارا جو آج کا سبق ہے یہ تو ختم ہوگا. اچھا اب ہم اسی پیٹرن پہ دیکھتے ہیں کہ فعل سے مفعول کیسے بنا. تو کیسے بنا بتائیے. میم آگے شروع. پہلے میم لگا دیں. میم لگا. الف باؤ الف آئے بھی کلمے کے بعد واو لگا. عین کے کلمے کے بعد واو لگا. تو شروع میں میم لگے گا اور درمیان میں واو لگے گا. باؤ لگا. اور کچھ تبدیلیاں ہیں حرکات میں کافی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو فعل سے مفعول مفعول. تو مفعول کا اشارہ ہے یہ. ٹھیک ہے اس طرح. اب مجھے بتائیے کہ جعل سے کیا بنے گا. مجعول مجعول مجعول. ویری گڈ. فاتحہ سے مفتوح. مفتوح مفتوح. جانے پہچانے لگ رہے ہیں. ناصرہ سے جسے جی منصور منصور منصور. ذاکرہ سے مذکور مذکور. منصور ویری گڈ یار آپ کو سارا آتا. آبادہ سے معبود. معبود. معبود ایکسیلنٹ. تو خالقہ سے مخلوق مخلوق الحمدللہ. داربہ سے مضروب مضروب مدروب. مد- سامعہ سے یہ مشکل ہے. نہیں بہت آسان ہے. بس مسموع مسموعن مسموع مسموع جس کو سنا گیا. مسمون جی جی عالمہ سے معلوم معلوم. معلوم ایکسیلنٹ. معلوم. اور عالمہ سے معلوم. اور عاملہ سے معلوم. معمول معمول. معلوم. زبردست. معمول ٹھیک ہے. تو یہ مفعول بھی ہو گئے سارے. اور اسی طرح فعل تو بہت ہی آسان ہے. فعل سے فعل بنانا ہے. صرف حرکتوں کی تبدیلی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو فعل سے فعل. تو جعل سے جعل جعل. فاتحہ سے اچھا فتح. لازمی نہیں ہے کہ فتح. آپ کو زیر ہی نظر آئے. فتح. ٹھیک ہے. فاتحہ سے فتح. جعل سے جعل ہے. ویسے جعل نہیں ہے جعل ہے. ناصرہ سے نصر. نصر. ذاکرہ سے ذکر. 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 ذکر آبادہ سے عباد. عبد عبادت. عبدن ہوتا ہے لیکن عبادتن ہے. عبادت عبادتن ہے. تو تھوڑا یہ جو آخری مصدر ہے نا وہ تھوڑا تبدیل بھی ہو سکتا ہے لیکن مشکل نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہے. خالقہ سے خلقن. یس خلقن. داربہ سے دربن درب. پھر سامعہ سے سمعن. سمعن. عالمہ سے سم علم علم. علم علم. علم علم اور عاملہ سے جی حمل عمل. عمل. امن بس یہ دیکھیں آج ہمارا یہ حصہ کمپلیٹ ہو گیا. تو اب ہم اگر ریوائز کریں تو ہم کہیں گے کہ فعل سے بنے گا فاعل مفعول فعل. جعل سے بنے گا فعل. جاعل مجعول جعل.
جالن. پھر اس کے بعد ہے فاتحہ سے بنے گا فاتحن، مفتوحن، فتحن. فتح. پھر اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد ہے جی ناصرہ سے ناصرن، منصورن، نصرن. ذاکرہ سے ذاکرن، مذکورن، ذکرن. ذکر. عبدہ سے عابدن، معبودن، عابد عبدن، معبود عبادت. عبادتن. عبادت خلق سے خالقن، مخلوقن، مخلوق. مخلوق خلق ضرب سے ضاربن، مضروبن مضروب. مدبور اور دربن. درب پھر سامعہ سے سامعون، مسموعن، سمعون. سمون. ٹھیک ہے. عالمہ سے عالمن، معلوم عالم اور علم. علم. عاملہ سے عاملن، معمول معمول. اور عمل. اور ملون. الحمدللہ جی ختم ہو گیا. تو اب ہم اس کو مطلب اب ہم پریزنٹیشن میں دیکھ لیتے ہیں. تو فاعلن کا مطلب ہے کرنے والا، مفعولن جس پر کام کا اثر پڑا، اور فعلن کا مطلب ہے کرنا. تو یہ جب اب ہمارے ٹیبل میں یہ جب یہاں پہ یہ 3 اسم شامل ہوں گے تو اس طرح یہ ہمارا جو صرف کبیر اس کو کہتے ہیں، گردان، جس طرح ہم اردو میں کرتے تھے نا گردان، تو اس طرح یہ گردان ہوگی. تو یہ گردان جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں صرف کبیر، صرف کہتے ہیں صرف. تو یہ صرف فعلہ کی صرف جو ہے نا یہ ختم کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری. تو فعلہ کی صرف میں آخر میں 3 اسم ہیں جو کہ فاعلن، مفعولن اور فعلن. اچھا اب جب ہم ان بول چال میں اس کو استعمال کریں گے تو ہم کیسے کہیں گے؟ تو یہ اس طرح استعمال ہوں گے کہ حل انت فاعلن. اچھا اس کے بعد ایک اور بات یہ سمجھنے والی ہے کہ چونکہ یہ اسم ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ اسم میں کیا ہوتا ہے، تبدیلی تھوڑی سی آتی ہے اسم میں، یا اسم واحد ہو سکتا ہے یا جمع ہو سکتا ہے. تو فاعلن کی جمع کیا ہوگی؟ فاعلن، فائلون فاعلون. اگر یہ فاعلن یا فاعلن ہوتا تو فاعلین. فاعلین. ٹھیک ہے. تو جمع کا اشارہ یہ ہے کہ جس طرح فاعلن تھا اشارہ آپ نے اس طرح کیا، تو اس اشارے کو یہاں سے ایسے ڈریگ کریں گے تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اب جمع کا اشارہ ہو گیا کہ بہت سارے فاعل ہیں، فاعلون یا فاعلین. اچھا اسی طرح مفعول کی جمع کیا ہوگی؟ مفعولن. مفعولن کی جمع کیا ہوگی؟ مفعولون. 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 ہاں مفعولون ٹھیک ہے. اور اس کا اگر مفعولن یا مفعولن ہوتا تو پھر کیا جمع ہوتی؟ مفعولین. مفعولین. مفعولین مفعولین. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو مصدر ہے اس کی جمع تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ پھر دوسرا اس میں چینج کیا آ سکتی ہے؟ دوسرا اس میں مذکر مؤنث ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے یہ 2 چیزیں پڑھی تھی، ہم نے پڑھا تھا یا مذکر مؤنث ہو سکتا ہے یا واحد جمع ہو سکتا ہے. تو فاعلن کا فاعلن جو ہے یہ رائٹ ہینڈ سے ہم اشارہ کر رہے ہیں فاعلن، تو اگر لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ فاعلتن. فاعلتن. فاعلتن جی بالکل بالکل بہترین، فاعلتن. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ فاعلاتن. فاعلاتن. ٹھیک ہے. اسی طرح مؤنث کیا ہوگا مفعول کا؟ مفعولتن. مفعولتن اور اس کی جمع ہوگی مفعولات. مفعولات تن. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مفعولات تن نہیں ہوتا، مفعولاتن یا مفعولات تن ہوگا تو اس کی جمع مفعولاتن ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب جب سوال پوچھا جائے حل انت فاعلن، حل انت فاعلن، کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ تو جواب ہوگا نعم. نام انا انا فاعلن. جی ہاں میں کام کرنے والا ہوں، تو انتا کا جواب انا سے ہوگا. اسی طرح حل انتم فاعلون، کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں؟ تو جواب ہوگا نام نام فاعلون. نحنو فاعلون. جی ہاں ہم سب کام کرنے والے ہیں. تو اس کی بول چال تو آسان ہے. اچھا اسی طرح فاتحہ میں ہم نے پڑھا فاتحن، مفتوحن
اور فتحن. فاتحن کا مطلب ہے کھولنے والا، مفتوحن کا مطلب ہے جس کو کھولا گیا، اور فتحن کا مطلب ہے کھولنا. اب تو سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہوا؟ کھولنے والی. کھولنے والی سورت. فاتحہ تو فاتحن کی مؤنث ہے فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی سورت. تو اگر آپ سے سوال پوچھا جائے حل انت فاتحن، کیا آپ کھولنے والے ہیں، تو جواب ہوگا آمنا. نعم نعم انا انا فاتحن. فاتح. اور جب مفعول کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، کہ اگر سوال ہو کہ حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ نعم. نعم نعم المسجد مفتوح. مفتوح. جی ہاں مسجد کھلی ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم ان کو بول چال میں استعمال کریں. اگلا جائلن مجعول جعل. جائلن بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعل بنانا. بنانا. تو یہ بھی قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. ہم نے پڑھا بھی تھا رب جعلنی مقیم الصلاۃ میں. تو یہ جو مصدر ہے اس کا وہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتا ہے کہ میں زمین اور آسمان کو بنانے والا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے علاوہ لوگوں نے شریک بنائے، امداد بنائے میرے علاوہ. تو وہاں پہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے جاعلن یا جعلن کا. تو اب اگر آپ نے کوئی اچھی چیز بنائی ہے تو آپ سے سوال ہوگا حل انت جاعلن، کیا آپ بنانے والے ہیں؟ تو آپ کہیں گے نعم انا نعم انا انا فاتح. جاعل. حل انتم جاعلون، کیا آپ سب بنانے والے ہیں؟ نعم نعم نحن نحن جاعلون. جی ہاں ہم سب بنانے والے. تو اسی طرح انتا کا جواب انا سے، اور انتم کا جواب نحنو سے. تو یہ نحن سے. سمپل ہے. اچھا آگے، ناصر منصور اور نصر. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد کرنا. سوال جواب اگر ہوں حل انت ناصر، کیا آپ مدد کرنے والے ہیں، جواب ہوگا نعم انا نعم انا ناصر. ناصر. اور اگر جواب ہو حل انت منصور، کیا آپ وہ ہیں جن کی مدد کی گئی ہے، تو جواب ہوگا نعم انا منصور. جی نعم ہاں انا منصور. میری مدد کی گئی. اچھا پھر خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، اور خلقن پیدا کرنا. یہ بھی قرآن کریم میں بہت دفعہ استعمال ہوا. خالق ہے اللہ، ہم سب مخلوق ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ خالق، مخلوق اور خلق جو ہے وہ اس طرح خالقہ سے فاعل، مفعول اور فعل ہے. اسی طرح ذاکر مذکور ذکر. ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا. ہم سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ہم سب کیا ہوئے، ہم سب ذاکر ہوئے. اور جس کو یاد کیا گیا وہ مذکور ہے، تو اللہ مذکور ہے اس ذکر میں. اور جو یاد کرنے کا عمل ہے جو اس کا نام کیا ہوا، اس کو ذکر کہتے ہیں. تو کہا جائے اگر حل انت ذاکر، کیا آپ یاد کرنے والے ہیں، نام نعم انا ذاکر. نام انا ذاکر. حل انتم ذاکرون، کیا آپ سب ذکر کرنے والے ہیں، نام نعم نحن نحن ذاکرون. ذاکرون. جی ہاں ہم سب ذکر کرنا. اور اسی طرح یہ آبدہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آبدہ سے کیا بنیں گے، عابدن، معبودن اور عبادتن. عابدن عبادت کرنے والا، معبودن جس کی عبادت کی گئی، اور عبادتن عبادت کرنا. تو یہ بھی بہت عام استعمال میں ہے ہمارے، اور استعمال بھی کرتے ہیں. لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے عابد، اور اللہ معبود ہے وہ بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور عبادت بھی ہم بہت زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں عام اردو میں بھی اور عربی میں بھی. تو اگر کہا جائے حل انت عابدن، کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں، نعم أنا عابد. نام نعم انا انا نام عابد. انا عابدن. جی ہاں عابد. میں عبادت کرنے والا. حل انتم عابدون، کیا آپ سب عبادت کرنے والے ہیں،
نعم 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 لام نحن نحن عابدون. عابدون، جی ہاں ہم سب عبادت کر رہے ہیں۔ اور حل الذکر عبادت، کیا ذکر عبادت ہے؟ یہ اب انہوں نے کیا کیا، مصدر کو استعمال کیا، دو مصدر استعمال ہوئے، ذکر بھی اور عبادت بھی۔ حل الذکر عبادت، کیا ذکر عبادت ہے؟ نعم ذکر الذکر اور ذکر عبادت، عبادت. نعم نام الذکر الذکر عبادت. عبادت، جی ہاں ذکر عبادت ہے۔ پھر داربن مارنے والا، مدروبن جس کو مارا گیا، اور دربن مارنا۔ حل ہوا، حل ہوا داربن، کیا وہ مارا گیا ہے؟ مارنے والا، نام ہوا داربن، جی ہاں اس کو مارا گیا ہے۔ حل ہم داربون، کیا وہ سب مارے گئے ہیں؟ نہیں بلکہ یہ نعم غلط ہو گیا نا، حل ہوا داربن، کیا وہ مارنے والا ہے؟ کیا جی داربن مارنے والا ہو ہاں گیا نا. مارنے والا، کیا وہ مارنے والا ہے؟ نام ہوا داربن، جی ہاں وہ مارنے والا ہے۔ حل ہم داربون، کیا وہ سب مارنے والے ہیں؟ نام ہم داربون، جی ہاں وہ سب نعم مارنے داربن. والے۔ تو ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا جواب ہم سے، انتا کا جواب انا سے، انتم کا جواب نحنو سے۔ نحنو سے. پھر سامعون سننے والا، مسموعون جس کو سنا گیا، سمعون سننا۔ حل انتا سامعون، کیا آپ سننے والے ہیں؟ ایک جب تراویحیں پڑھتے ہیں تو تراویحوں میں ایک سامع ہوتے ہیں، ایک تراویحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں حافظ صاحب جو سنا رہے ہوتے ہیں قرآن، اور ایک اس کے پیچھے سامع ہوتے ہیں جو کہ سن رہے ہوتے ہیں، باقی سارے تو سو رہے ہوتے ہیں ظاہر، کیونکہ کسی کو سمجھ آئے گی تو سنے گا۔ تو حل انت سامعون، کیا آپ سننے والے ہیں؟ نام انا سامعون، انا انا سامعون. سامعون، جی ہاں میں سننے والا۔ حل انتم سامعون، کیا آپ سب سننے والے ہیں؟ نعم نحن نعم نام سامعون، نحن نحن سامعون. سامعون، جی ہاں ہم سب سننے والے۔ اچھا آگے آگے جی، عالم معلوم اور علم۔ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ اسی طرح عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل عمل کرنا۔ یہ تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، جی ٹی روڈ پہ جائیں آپ تو عامل عامل ہمیں ہر جگہ عامل ہی عامل ہو رہی ہوتی ہے، اور باقی ساری عوام معمول ہے جن کے اوپر عمل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ تو آج کا اس پہ کورس بھی ہمارا عملہ، ختم ہوا جی۔ اس پہ جو مصدر تھا ڈاکٹر رضوان، اس میں عمل ہے، مطلب باقی سب نہیں پہ دیکھا عمل گیا ہے، کہ وہ عمل ہے، یہ غلط ہو گیا، عمل، غلط ہو گیا نا جی. عمل نہیں ہے، عمل ہے۔ اچھا آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ دعوت دینے کا انداز۔ تو جب آپ کسی کو دعوت دیں گے کسی بھی کام کے لیے، تو وہ دعوت کیسی ہونی چاہیے؟ کیا آپ مردہ بیزار آواز میں دعوت دیں گے کہ یار آئیں میں آپ کو آج کھانے کی دعوت دیتا ہوں؟ اگر آپ اس طرح دعوت دیں گے تو وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا، وہ بھوکا رہنا پسند کرے گا۔ اگر وہ مطلب خودداری ایک چیز ہوتی ہے، وہ اگر اس میں موجود ہے تو وہ کہے گا یار جس منہ سے اس نے بلایا ہے اس سے تو نہ ہی میں بھوکا ہی رہ لیتا ہوں، تو بیزار دعوت نہیں قبول کرے گا۔ تو اسی طرح بالکل اسی طرح آپ نے جب کسی کو اپنے ذہن کو دعوت دینی ہے قرآن سیکھنے کے لیے، گرامر کی پریکٹس کے لیے، چیزوں کے معنی یاد رکھنے کے لیے، تو آپ کو تھکے ہوئے اور ذہن کے ساتھ مردہ دلی کے ساتھ اسے دعوت نہیں دینی، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا ہے، دعوت دیں۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھیں اپنے ذہن فریش ذہن کے ساتھ بیٹھیں، یہ نہیں کہ پورے دن کے جب کام ختم ہو گئے، جب آپ تھک چکے ہیں، اب آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کو نیند آ رہی ہے تو اس وقت آپ بیٹھیں، بلکہ اپنے دن کے جو بہترین لمحات ہیں جن میں آپ کا ذہن ایکٹیو ہے، فریش ہے، اس وقت آپ قرآن کھولیے اور قرآن کھولیں اور اس پر تذکر کریں اور تدبر کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکام نازل فرمائے ہیں اور ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سبق نمبر 18 کے اختتام پر آج 222 الفاظ ہو چکے ہیں ہمارے، جو قرآن کریم میں 40,469 بار آئے۔
اور قرآن میں کل 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ایک اس کورس کا لفظی ترجمہ سننے کا، ایک اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. پاکٹ بک اور جو کچھ آپ نے اس سبق میں سیکھا وہ کتنا آسان ہے اور کتنا انٹرسٹنگ ہے، تو آپ باقیوں کو سکھائیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور پھر ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.